لاہور کے بازار حسن میں پان کھانے کے لیے جانا پران کے اداکار بننے کی بنیاد بنا۔ فلم میں کام کرنا ان کا سان گمان میں بھی نہ تھا، دماغ میں صرف اور صرف فوٹوگرافی کا سودا سمایا تھا۔ اس شوق کی خاطر 18 برس کی عمر میں گھر بار چھوڑ کر وہ لاہور چلے آئے۔ دلی میں وہ اے داس اینڈ کمپنی فوٹوگرافر سے وابستہ تھے، جس نے شملہ کے بعد لاہور میں برانچ کھولی تو پران کو یہاں بھیج دیا، لیکن پھر انہیں وہ پیشہ اختیار کرنا پڑا جس میں تصویریں اتارنے کے بجائے اترنے کا سامان پیدا ہونا تھا۔ قسمت کس طرح پران کو گھیر گھار کر فلم انڈسٹری میں لے گئی، اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ غم روزگار سے فراغت کے بعد دوستوں کی ہمراہی میں سیر سپاٹے کے لیے بازار حسن کا رخ کرتے، جہاں میں وشوں کا روح روشن بھی ضرور دیکھتے ہوں گے، لیکن وہاں جانے کی ایک وجہ رام لوبھیا کی دکان سے پان کھانا بھی تھا۔ 1939 میں جاڑوں کی ایک رات، یعنی سردیوں کی سخت رات تھی، جب وہ حسب معمول پان کھانے کے لیے ہیرا منڈی گئے تو دیکھا کہ ایک شخص بڑے غور سے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہے۔ پہل تو پران نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر ان صاحب نے بڑھ کر نام پوچھ لیا تو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ ان سے مخاطب شخص نے فلمی دنیا کی معروف شخصیت ولی محمد ولی تھے، اور جو ولی صاحب کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے پران سے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ فلم رائٹر ہیں اور مشہور پروڈیوسر دل سکھ پنچولی کے لیے فلم لکھ رہے ہیں۔ پران نے ان کی معروضات سن لی، لیکن رکھائی سے کہا، بے پرواہی سے کہا، تو پھر کیا کروں؟ ولی صاحب نے اس ترش روی پر بھی پران کا پیچھا نہ چھوڑا، بلکہ انہیں پران کے پان چبانے کی لک میں اپنے اسکرپٹ میں موجود کردار کی جھلک نظر آ گئی تھی۔ اب ان کا سوال تھا کہ کیا آپ فلم میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اس سوال کا پران نے نفی میں جواب دیا۔ بہرکیف ولی صاحب کو اس بڑی سی نا نے بھی مایوس نہ کیا، اور انہوں نے اپنا کارڈ نوجوان کو دے کر اگلے روز صبح 10 بجے فلم اسٹوڈیو آنے کی دعوت دی، جسے پران نے ان سے جان چھڑانے کے لیے قبول کر لیا اور ان کا کارڈ لے کے رکھ لیا۔ پران کو فلم اسٹوڈیو نہ تو جانا تھا اور نہ ہی وہ گئے۔ چند دن بعد پلازا سینما میں فلم دیکھنے گئے تو ادھر ولی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پران کو وعدے کے مطابق فلم اسٹوڈیو نہ آنے پر کھری کھری سنائی۔ اس گوش مالی کا پران پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ انہوں نے اسٹوڈیو آنے کا وعدہ کیا اور پھر اسے وفا کرنے چلے گئے۔ اسکرین ٹیسٹ کے ساتھ ان کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ پران کا کہنا ہے کہ جیسا خوبصورت وہ ان تصویروں میں دکھائی دیے، آنے والے برسوں میں ہر چند کے ان کی ہزاروں تصاویر بنی، لیکن ویسی خوبصورتی پھر دکھائی نہیں دی۔ پران کے الفاظ میں ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ میرا میک اپ بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، یا پھر فوٹوگرافر کوئی ماہر تھا، یا پھر کوئی بہت خوبصورت آدمی تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اس وقت اداکار نہیں بنا تھا اور حقیقی زندگی گزار رہا تھا، ایک عام سی زندگی جو دوسرے لاکھوں لوگوں جیسی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ پران کا پنجابی فلم یملا جٹ کے لیے انتخاب ہو گیا۔ ناظم پانی پتی نے انہیں پنجابی بول چال میں رواں کیا۔ پران ذہنی اعتبار سے فلم میں کام کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن فوٹوگرافر سے فلمی اداکار بننے کے فیصلے سے والد کو آگاہ کرنے کا مرحلہ ابھی طے ہونا تھا۔ اس زمانے میں فلم والا ہونا ذریعہ عزت نہ تھا، پر ان کا متذبذب ہونا سیٹھ دل سکھ پنچولی کو ناگوار گزرا، تو اس نے صاف لفظوں میں انہیں باور کرا دیا کہ وہ خوش قسمت ہے جو اسے یہ چانس مل رہا ہے، وگرنہ فلم میں کام کرنے کے خواہش مندوں کی لائنیں لگی ہیں۔ پران پر واضح کر دیا گیا کہ اسے فلم اسٹوڈیو کا فارم فوراً بھرنا ہوگا۔ پران کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ فوٹوگرافرز کمپنی سے 200 ماہانہ ملتے تھے، جبکہ ادھر ماہانہ 50 روپے کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ پنچولی نے انہیں کہا کہ وہ بدستور دکان پر جاتے رہیں، جب شوٹنگ ہوگی یا ان کے لیے ضرورت پڑے گی تو انہیں بلا لیا جائے گا۔ یوں پران نے فارم پر دستخط کر دیے اور وہ پنچولی آرٹ پکچرز اسٹوڈیو میں ملازم ہو گئے۔ پنچولی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پنجابی فلم چودھری میں بھی کام کیا۔ اس کے بعد فلم خزانچی میں بھی وہ نظر آئے، لیکن صحیح معنی میں پران کو جس فلم سے بریک ملا وہ 1942 میں بننے والی فلم خاندان تھی۔
پران کو اس فلم نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ لاہور میں قیام کے دوران پران کی فلمی صحافی وی این نیّر سے دوستی ہوئی۔ نیّر نے 1940 میں لاہور سے انگریزی ماہ نامہ فلم کٹک جاری کیا۔ ان کی سفارش پر پران کو پنجابی فلم پردیسی بلم میں چانس ملا۔ یہ فلم بھی کامیاب رہی۔ اس فلم کی پران کی زندگی میں اہمیت یہ تھی کہ اس سے حاصل ہونے والے معاوضے سے انہوں نے گاڑی خریدی۔ سن 1945 میں پران کی شادی شکلا سے ہوئی۔ ان کے فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے معاملہ کچھ دیر تک لٹکا ضرور، لیکن دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے کام بن گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ پران کے خیال میں یہ شادی محبت اور ارینج کا امتزاج تھی۔ شادی سے پہلے شکلا خاندان کے ساتھ راولپنڈی سے یملا جٹ دیکھنے لاہور بھی آئی تھیں۔ لاہور میں 8 سالہ فلمی کیریئر میں پران نے 22 فلموں میں کام کیا۔ بت تراش فسادات کے زمانے میں ریلیز ہوئی۔ شاہی لٹیرا تقسیم کے بعد بھی لاہور میں فلم بینوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ پران کو لاہور شہر نے اپنے سحر میں گرفتار کر لیا تھا۔ یہاں انہوں نے بڑے مزے سے زندگی گزاری۔ گلے میں کیمرہ ڈالے وہ سائیکل پر گھومتے پھرتے۔ دل سکھ پنچولی انہیں فلم میں چانس دینے سے پہلے مال روڈ پر بے پرواہی سے سائیکل چلاتے دیکھ چکے تھے۔ موٹر سائیکل پر شہر نوردی بھی کی۔ ایک بار ایکسیڈنٹ کرا بیٹھے جس پر انہیں مجسٹریٹ کے حضور پیش ہو کر صفائی دینا پڑی۔ ان کا اپنا ذاتی ٹانگا بھی تھا جس کا ذکر سعادت حسن منٹو نے بھی کیا ہے۔ 11 اگست 1946 کو پران کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس زمانے میں سیاست کی گرما گرمی سے ماحول میں تناؤ تھا اور جوں جوں آزادی کا وقت قریب آ رہا تھا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ خراب حالات کی وجہ سے پران اپنے پاس رامپوری چاقو رکھنے لگے تھے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر بیوی اور نوزائیدہ بچے کو انہوں نے اندور بھجوا دیا۔ کشیدگی عروج پر پہنچی تو انہیں بھی تقسیم سے چند دن پہلے لاہور چھوڑنا پڑا۔ معروف براڈ کاسٹر اور لکھاری عارف وقار کے بقول اداکار پران جو لاہور کو دل و جان سے چاہتے تھے، آخری وقت تک حالات بہتر ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور 1 سالہ بچے کو اندور بھیج دیا تھا، لیکن خود لاہور چھوڑنے کو ان کا دل نہ چاہتا تھا۔ 11 اگست 1947 کو خیر خواہوں کے اصرار پر انہوں نے ڈبڈبائی آنکھوں اور بھاری قدموں سے لاہور کو خیر آباد کہا اور اگلے ہی روز ان کے محلے پر فرقہ پرستوں نے حملہ کر دیا۔ بہت سے ہندو مارے گئے۔ جو بچ رہے انہوں نے فوراً رخت سفر باندھا اور محفوظ علاقوں کی راہ لی۔ تقسیم کے بعد پران کا محبوب شہر میں آنا تو نہ ہوا، لیکن وہ اس کی یاد ان کے سینے میں سلگتی رہی اور وہ اس شہر کا ذکر وارفتگی سے کرتے اور اسے یاد کر کے آہیں بھرتے۔ ممتاز ادیب مستنصر حسین تاڑر نے اپنی کتاب لاہور آوارگی میں پران کے ایک ٹی وی انٹرویو کا حوالہ دیا ہے جس میں ان سے پوچھے گئے اکثر سوالوں کی تان لاہور پر ٹوٹتی رہی۔ میزبان نے کہا کہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ تو بمبئی میں گزرا، اس کی آپ بات نہیں کرتے اور ہر بار پھر پھرا کر لاہور پر آ جاتے ہیں۔ تاڑر صاحب نے پران کے خیالات کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ پران نے اپنی سحر انگیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ یہ درست ہے کہ بمبئی نے مجھے بے مثال شہرت سے ہمکنار کیا، لیکن یہ شہر تو نہیں، تجارتی مفادات اور ثقافتی مغلوبوں کی ایک بستی ہے۔ شہر تو لاہور ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میرے زمانوں کا لاہور کیا تھا۔ وہاں کیسے کیسے مصور، اداکار، شاعر، ادیب اور پہلوان ہوا کرتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ان دنوں لڑکیاں 2 چوٹیاں کیا کرتی تھیں اور ان میں ربن بانٹتی تھیں۔ اگر کسی سویر ایک لاہوری لڑکی غلطی سے ایک ہی رنگ کے بجائے 2 مختلف رنگوں کے ربن باندھ لیتی تھی، ایک سرخ اور دوسرا زرد رنگ کا، تو راس کماری سے لے کر کشمیر تک سب ہندوستانی لڑکیاں اپنے بالوں میں سرخ اور زرد رنگ کے ربن سجا لیتی تھیں کہ لاہور والیوں نے یہ فیشن کیا ہے۔ پورا ہندوستان لاہور میں جنم لینے والے فیشن کی پیروی کرتا تھا، تو لاہور ایسا تھا۔ پران کی پہلی فلم یملا جٹ میں نور جہاں نے بھی کام کیا۔ وہی زمانے میں چائلڈ سٹار تھیں اور بیبی نور جہاں کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ یملا جٹ میں پران ولن بنے۔ نور جہاں نے ہیروئن کی سہیلی کا کردار ادا کیا۔ فلم خاندان میں وہ پران کی ہیروئن بنی۔
1942 में लाहौर के रीगल सिनेमा में परान और नूर जहां की रिलीज़ होने वाली फिल्म खानदान खिड़की तोड़ साबित हुई। फिल्म की कहानी इम्तियाज़ अली ताज ने लिखी, गाने D.N. मदहोक और शौकत थानवी के कलम से थे, मौसीकी मास्टर गुलाम हैदर ने तरतीब दी। फिल्म के गाने बहुत मकबूल हुए। खानदान के ज़माने में नूर जहां और परान का स्कैंडल भी बना, जिसके बारे में मलका तरन्नुम ने एक इंटरव्यू में बताया, अखबारात में बेबुनियाद किस्म की खबरें शाया होनी शुरू हो गई कि मैं परान के साथ शादी कर रही हूँ। बाज़ अखबारों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि नूर जहान और परान ने खुफिया शादी कर ली है। परान ने BBC को एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो लाहौर में थे तो नूर जहान ने इनके साथ हीरोइन का किरदार निभाया था और वो इस ज़माने में मशहूर हीरोइन और मुगनिया थीं। इस हद तक तो परान का कहना ठीक था, मगर इस इंटरव्यू में चलते चलते उन्होंने ये भी कह दिया कि अब तो वो खासी बुरी हो गई होंगी। इंटरव्यू चला, बात नूर जहां तक पहुंची। इन्हें अपने बारे में कमेंट अच्छा न लगा, जिसका रद्द-ए-अमल परान को इनकी नाराज़गी भरी फ़ोन कॉल की सूरत में मिला। इस फ़ोन के बारे में परान बताते हैं, नूर जहां कॉल मिलते ही सीधा असल बात पर आ गई। छूटते ही बोली, मैं नूर जहां बोल रही हूँ। अच्छा, तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ? तुम अपनी सुनाओ, तुम भी अब कौन से जवान नज़र आते हो? खैर, ये बात आई गई हो गई। 1982 में नूर जहान इंडियन टाकी की गोल्डन जुबली की मुनासबत से होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान गईं तो परान से 35 बरस बाद मुलाकात हुई। इत्तेफाक से ये तकरीब 12 फरवरी को परान की सालगिरह के दिन होना थी। नूर जहां ने यहाँ अपना मशहूर गाना आवाज़ दे कहाँ है गाया। हिंदुस्तान रवाना होने से कबल नूर जहां की कैफियत के बारे में परान बताते हैं कि नूर जहां इस दौरे के बारे में इस कदर नर्वस थीं कि जहाज़ में सवार होने से कबल कोई 8-10 बार मुझे सिर्फ़ इस बात के इत्मीनान करने के लिए फ़ोन किया कि मैं एयरपोर्ट पर स्पेशल बस के साथ इसके इंतज़ार के लिए मौजूद रहूँगा। नूर जहां हिंदुस्तान पहुंची तो परान ने इनके एजाज़ में पार्टी दी, जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री के पुराने दोस्तों और साथियों से मिलकर वो बहुत खुश हुईं। सन 1942 में रेणुका देवी बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा फ़िल्म सहारा में काम करने के लिए लाहौर आई थीं। इस अरसे में उनकी परान से मुलाकात रही। वो इनके देवर के दोस्त थे, इसलिए इन्हें खुर्शीद भाभी कह कर मुखातब करते। रेणुका देवी के मुताबिक मेरी और इसकी गाड़ी छनती थी और वो मुझे स्टूडियो में होने वाले सारे स्कैंडल्स के बारे में बताता था, जैसा कि एक फ़िल्म की हीरोइन इसी फिल्म के डायरेक्टर के साथ भाग गई थी, वगैरह वगैरह। सादत हसन मिंटू अपनी किताब लाउड स्पीकर में लिखते हैं कि परान से जब मेरी मुलाकात श्याम के तवस्त से हुई तो मेरी इसकी फ़ौरन दोस्ती हो गई। बड़ा बेरिया आदमी है। परान अच्छा खासा खुश शक्ल मर्द है। लाहौर में इसकी शोहरत इस वजह से थी कि वो बड़ा ही खुश पोच था, बहुत ठाठ से रहता था। इसका टांगा घोड़ा लाहौर के रईसी टांगों में से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश था। मिंटू ने परान से फ्लाश खेलने का जिक्र किया है और बताया है कि वो किस तरह से 2 नंबरी करके इन्हें मुसलसल हराता रहा। तकसीम के बाद जब परान लाहौर से बम्बई पहुंचे तो मिंटू इस वक्त उधर ही थे। मिंटू ने उन्हें नई जगह चांस दिलाने की कोशिश की। परान के बकौल मेरे अजीज़ दोस्त और अजीम उर्दू राइटर सादत हसन मिंटू, जो मुल्क की नुमायाँ फ़िल्म कंपनियों में से एक बम्बे टाकीज़ से वाबस्ता थे, वो मुझे काम दिलाने के लिए अपने साथ मलाड ले गए। ताहम उस वक्त कुछ भी ना बन पड़ा। मरूफ सहाफ़ी और शोबिज़ रिपोर्टर ताहिर सरवर मीर की सन 2001 में बम्बई में परवेज़ मेहदी के हमराह परान से मुलाकात हुई तो वो रह रह कर लाहौर को याद करते रहे कि जी खोल कर इनसे बातें की। बताया कि रायल पार्क और गवाल मंडी में इनकी सुकूनत रही। परान के इंतकाल पर ताहिर सरवर मीर ने इनसे जुड़ी यादें 2 सिलसिलावार कालमों में ताज़ा की, जिनका अनवान था लाहौरिये की याद में। इनको परान ऐसे लाहौरिया लगे जिनका दिल लाहौर की यादों से मामूर था और इन्हें लाहौरिया होने पर फ़ख्र था। ताहिर सरवर मीर ने लिखा है कि वह लाहौर का नाम लेते तो लगता है जैसे इनका मुंह शहद से भर गया हो। परान ने उन्हें लाहौर से मोहब्बत की दास्तान कुछ यूँ सुनाई। मुझे तो लाहौर कोहे काफ और परियों के देश जैसा लगता था। गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, रायल पार्क, हीरा मंडी, चूना मंडी, मोहनी रोड,
شورے اسٹوڈیو، پنچولی آرٹ اسٹوڈیو، حضوری باغ اور لارنس گارڈن، یہ ہمارا لاہور تھا۔ ہم سب جگہ اپنے ٹانگے پر جایا کرتے تھے۔ میرا ٹانگا بان تاج دین اور گھوڑا شیرو تھا۔ تاج دین اور شیرو کا ذکر کرتے ہوئے پران صاحب کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی چمکنے لگے تھے۔ پران صاحب نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ صاحب، زندگی میں اگر بہت کچھ پایا ہے تو بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ ممبئی نے ہمیں پران کرشن سکند سے سپر سٹار پران بنایا۔ اپنے آپ کو تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں لاہور قربان کرنا پڑا۔ پران صاحب اپنے دونوں ہم دوستوں سے مخاطب ہوئے، آپ خوش نصیب ہیں جو لاہور میں آباد ہیں۔